ہر سال اپنے مرشد گرامی کے تذکرے کی اور ایصال ثواب کی یہ مبارک مجلس سجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں اور عقیدتوں کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مشائخ بکی شریف رحمۃ اللہ علیہما کی توجہات اور نگاہوں کے فیض و برکات سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ۔ معزز حاضرین، ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ہستی مبارک جنہیں دیگر رسل عظام سے کئی درجے بلند فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ بات انتہائی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہستی مبارک ہوتی ہے جن پر صحیفہ آسمانی کا نزول ہو، کتاب سماوی اترے، جن کا کلمہ زمانے کے اندر رائج رہے، جو صاحب شریعت ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام رب تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیاں ہیں جنہیں منصب رسالت عنایت فرمایا گیا۔ حاضرین، قرآن مجید کے اس مبارک حصہ کے اندر اسی جماعت کا ذکر مبارک ہے کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ معزز حاضرین، تمام رسل عظام منصب رسالت کے اعتبار سے کلی تواتوں کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے کلی مشقق کے درجے کے اندر ہیں۔ معزز حاضرین، ان میں سے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ ذات جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات گرامی ہے، اور ایک وہ ذات جنہیں دیگر رسل عظام سے کئی درجے بلند فرمایا۔ یہ آج کی ہماری اس کانفرنس کا موضوع سخن ہے کہ وہ کون سی ہستی مبارک ہیں کہ رسل عظام کی جماعت میں سے جن کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار سجائی گئی۔ وہ کون سا وجود مبارک ہے کہ رسل عظام کی جماعت میں سے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج پہنایا گیا۔ قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے، قرآن مجید کے مطالب کو جاننے کے لیے علماء تفسیر نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس کے 3 طریقے موجود ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔
3 طریقے موجود ہیں، ان میں سے آج کی حافظ الحدیث کانفرنس کے اندر اس طریقے کا انتخاب کیا ہے کہ رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو ہم فرمان نبوی کے ذریعے جانیں گے، اس لیے کہ یہ حافظ الحدیث کانفرنس سجائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر بھی ہوتا رہے اور آپ کے فرمان کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ معزز حاضرین، رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کے لیے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ معزز حاضرین، حدیث مبارکہ کے اس بابرکت حصے نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ حاضرین، شاید اسی حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے بریلی کے عظیم محدث نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بعضهم درجات کی تفسیر ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ مسجد شریف کے اندر تشریف فرما سبھی افراد کا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی، پھر موت طاری فرمائے گا، اور موت کے بعد عبدالآباد کی اور دائمی اور ہمیشہ کی زندگی عنایت فرمائے گا۔ تو جب ہر ایک پر موت نے طاری ہونا ہے تو ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، اور جب دائمی زندگی عنایت فرمائی جانی ہے تو ہر اہل ایمان پر قبروں نے کھل جانا ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرحلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ معزز حاضرین، اس حدیث مبارکہ کے بابرکت حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو قبر مبارک کھلنے میں سب سے پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں تاج رفعت پہننے میں سب سے پہلے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کے اس جز کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول الشافعین، میں پہلا ہوں گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرماؤں گا۔ حاضرین، جانتے ہو روز قیامت کتنا سختیوں بھرا دن ہے۔ سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا، ماں جیسا شفیق اور پیارا رشتہ اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ایسے مرحلہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے بھی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت بھی فرمائیں گے۔ معزز حاضرین، اس حدیث مبارکہ کے بابرکت حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے میں سب سے پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں فضیلت کی دستار باندھنے میں سب سے پہلے۔
سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، سفارش کرنا بڑی بات نہیں۔ بعض اوقات معمولی الیک سلیک والا آدمی حقائق کو پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے، معمولی تعلق رکھنے والا آدمی سچی بات پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بات سفارش کرنا نہیں بڑی، بلکہ بڑی بات شفاعت کو قبول کروانا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے سب سے شفاعت ہی نہیں کروں گا، انا اول شافع و مشفع، میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت کو رب تعالیٰ روز قیامت کو قبول فرما لے گا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، یہ حدیث مبارکہ رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گی۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اسے ذکر کیا گیا، جامع ترمذی کے اندر بھی اسے نقل کیا گیا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر احسان فرماتے ہیں اور ہم تک فرمان نبوی کو پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے امت محمدیہ پر کتنے احسانات ہیں۔ قرآن مجید ملا تو ان کے ہاتھوں سے ملا، احادیث مبارکہ ملی تو ان کے توسط سے میسر آئیں، شرعی احکامات ملے تو ان کے ہاتھوں سے ملے۔ اس جماعت جیسی زمانے کے اندر کوئی جماعت ہو سکتی ہے جن کا تزکیہ قلبی، جن کا تصفیہ باطنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک سے فرمایا؟ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی اسماء، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ ان ناموں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 5 ناموں کو بیان فرمایا۔ ہر نام آپ کی نرالی شان کا اظہار کرتا ہے، ہر نام آپ کے انوکھے مقام کو بیان کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ مراتب ہی نہیں بلکہ آپ کی انفرادی شانیں، آپ کی خصوصیات ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ کسی شے کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پایا جائے، اس کے غیر کے اندر نہ پایا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ناموں کا بیان کیا ہے، اور 5 نام 5 خصوصیات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حاضرین، جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے بیان کیا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ وہ ہستی مبارکہ جن کی تعریف کائنات کے اندر بار بار کی جائے، تکرار کے ساتھ کی جائے، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نام نامی بیان فرمایا، انا احمد، اور دوسری شان کا اظہار فرمایا۔ جانتے ہو احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، صفت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ من وجہن تمام سے اس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو احمد کا مفہوم یہ بنا، کائنات کے اندر سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے والا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نام نامی بیان فرمایا اور تیسری شان کا اظہار فرمایا، انا الماہی، اور میں ماہی ہوں۔ ماہی، آپ نے یہ بھی کرم فرما دیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے شان ماہی کیوں عطا فرمائی ہے، میرا نام نامی ماہی کیوں ہے۔ اپنے نام مبارک کی وجہ تسمیہ ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں الذی یمحا بالکفر، میں اس لیے ماہی ہوں کہ میرے سبب سے رب تعالیٰ کفر زمانے سے مٹا ڈالے گا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ شان ماہی والے رسول کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں میرے امتی ہوں گی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نام نامی بیان فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کرم فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے شان عاشر کیوں عطا فرمائی ہے، میرا نام نامی عاشر کیوں ہے۔ الذی یحشر الناس علی عقبیہ، میں حاشر اس لیے ہوں قیامت کے دن ساری انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے۔ اتنا تو سبھی جانتے ہو کہ کسی کے پیچھے کیوں جمع ہوا جاتا ہے، جہاں سے ضرورتیں پوری ہوں، جہاں سے کچھ عطا ہو، وہاں جمع ہوا جاتا ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں شان بیان فرمائی، پانچویں نام کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں انا العاقب، اور میں عاقب ہوں۔ میرا پانچواں نام عاقب ہے۔ یہ بھی کرم فرمایا کہ عاقب کسے کہتے ہیں، لیس بعدہ نبی، جس کے بعد اور کوئی نبی تشریف فرما نہ ہو، اس نبی کی شان شان عاقب ہوتی ہے۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے۔ 313 رسل عظام میں سے ختم نبوت کا تاج صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا گیا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، ایک حدیث مبارکہ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں سمجھتا ہوں کہ رفع بعضہم درجات کی تفسیر کو جاننے کے لیے کافی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ معراج کو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خطب الانبیاء لیلۃ المعراج، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی مبارک رات کو انبیاء علیہ السلام کو جب خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ شریف کے اندر، خطبہ معراج کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور اپنے 10 کمالات کو بیان فرمایا، 10 خوبیوں کو بیان فرمایا، 10 مراتب کو بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ حاضرین، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے۔ رسل عظام کو شان رحمت بنایا گیا،
مگر کبھی ایک قوم کے لیے، کبھی ایک امت کے لیے، کبھی ایک علاقے والوں کے لیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ ایک خطے کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا گیا. معزز سامعین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری شان کا اظہار فرماتے ہیں، وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے مبعوث فرمایا. حاضرین، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے. انبیاء و رسول تشریف لاتے رہے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک قبیلے کے لیے، کوئی ایک شہر والوں کے لیے، کوئی ایک خطے والوں کے لیے، کوئی ایک زبان والوں کے لیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ تمام زبانوں والوں کے رسول ہیں، آپ تمام شہروں والوں کے رسول ہیں، آپ تمام ممالک والوں کے رسول ہیں، تمام لہجے والوں کے رسول ہیں، تمام رنگوں والوں کے رسول ہیں، تمام نسلوں والوں کے رسول ہیں، تمام ممالک کے رسول ہیں، تمام بر اعظموں کے رسول ہیں، حتیٰ کہ آپ افریقہ و امریکہ والوں کے رسول ہیں، ہند اور سندھ والوں کے رسول ہیں، عرب و عجم والوں کے رسول ہیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شان کا اظہار فرمایا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھ پر قرآن مجید نازل فرمایا، جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے. حاضرین، دیگر رسل اعظام پر بھی کتب سماوی کا نزول ہوا، مگر کسی کتاب کی یہ شان نہیں کہ اس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہو. یہ صرف قرآن مجید کا مرتبہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی شان بیان فرمائی اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور اس کے اندر اپنی امت پر افتخار فرمایا. فرماتے ہیں وَجَعَلْنِي أُمَّةً خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو خیر امت بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پانچویں شان بیان کی اور اپنی امت پر ناز فرمایا. فرماتے ہیں وَجَعَلْنِي أُمَّةً هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا. آخر تو آپ سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اول کیسے بنایا؟ قرآن مجید شاہد و گواہ ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں پر امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے. اتنا تو سبھی جانتے ہو کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شان بیان فرمائی، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے سینے کو فراخ فرمایا. حاضرین، شرح صدر کی دولت اگرچہ دیگر رسل اعظام کو بھی عطا فرمائی گئی، انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا فرمائی گئی، بعض اولیاء کاملین کو بھی عطا فرمائی گئی، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ بن مانگے رب تعالیٰ نے شرح صدر کی دولت سے نوازا. بغیر دعا التجا کے
اللہ رب العزت نے شرع صدر کی نعمت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں شان بیان کرتے ہیں، وَدَعَ عَنِّي وِزْرِي، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے بوجھ کو مجھ سے اتارا۔ بوجھ کیا تھا؟ ابلاغ دعوت توحید۔ ذمہ داری کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کے نور کو سینوں میں منتقل فرمانا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بوجھ کو کیسے اتارا؟ بوجھ ان ہستیوں کا اترتا ہے جن کے غلام زمانے کو زیر نگیں کریں، جن کے صدیق و فاروق ممالک پر اسلام کے جھنڈے لہرائیں، جن کے عثمان و حیدر کرار زمانے کو زیر نگیں کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے زمانے میں کیا کر کے نہیں دکھایا؟ آج بھی ان کے بنائے ہوئے اصول یورپ کی اکیڈمیز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 8ویں شان بیان فرمائی، وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس قدر بلند ہے کہ کسی اور ہستی کو یہ اعزاز اور مقام عطا نہیں ہوا۔ بڑی بڑی ہستیاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی رہیں، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو صرف آخرین میں نہیں، رب تعالیٰ نے اولین میں بھی فرمایا ہے۔ آپ کا تذکرہ صرف زمینوں پر نہیں، رب تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی فرمایا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، نعت شریف کسی شاعر کی بھی لکھی ہوئی ہو، نعت ہونے کی وجہ سے عزت و مقام والی ہوتی ہے، مگر وہ نعت جو کوئی عارف کہے، پہچان والا کہے، اس کا مرتبہ اور ہی بلند ہو جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار اپنے محبوب کی شان میں کچھ لکھیں، یا گولڑا شریف کے شہنشاہ کچھ ارشاد فرمائیں، یا عارف کھڑی میاں محمد اخشش رحمہ اللہ اپنے محبوب کا تذکرہ کریں تو اس کا مرتبہ اور ہی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہچان والے کا کلام ہے، شناخت والے کا کلام ہے۔ آپ کے سامنے وہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں جو بزبان مصطفیٰ بیان ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9ویں شان بیان فرمائی، فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي فَاتِحًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے مجھے جنت کی چابی کھولنے والا بنایا۔ حاضرین، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے۔ اگرچہ تمام رسول عظام جنت میں جائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام جنت میں جائیں گے، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے افراد جنت میں جائیں گے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جنت میں جائیں گے، حتیٰ کہ سب اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ بطور خادم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تشریف فرما ہوں گے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10ویں شان بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا وَاجْعَلْنِي خَاتِمًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ختم نبوت ہے۔ حاضرین، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ معراج انبیاء علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے تھے تو دادا جان کا یہ مرتبہ و مقام تھا، دادا جان ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی آپ کلام کر سکتے تھے، مگر
کلام اس وقت فرمایا جب سید الانبیاء نے اپنی شان ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ حاضرین، جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے رفع بعدہم درجات کی تفسیر انبیاء علیہ السلام کے اجتماع میں ارشاد فرما دی۔ قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ انبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمانے لگے، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام اوصاف و کمالات کی بنیاد پر تم سب سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت لے گئے۔ سچی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا، مل کے پڑھ لیجئے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ قبلہ مرشد گرامی اپنے روحانی واز سے ہمارے قلوب و وزن کو محترم منور فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ محفل پاک جاری رہے گی۔ ملک پاکستان کے نامور ثنا خاں جو ہے وہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ نعت شریف پیش فرمائیں گی۔ قبلہ مرشد گرامی کی اجازت کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ آگے جاری رہے گا۔